بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر بلوچستان محترم جعفر بندوخیل صاحب، چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بھگٹی صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، فیڈرل پلاننگ منسٹر جناب احسن اقبال صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، فیڈرل منسٹرز، کو کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل رات نسیم صاحب، فیڈرل منسٹرز، پروونشل منسٹرز، نیشنل اسمبلی، سیاسی زعماء، مہمانان گرامی اور بلوچستان کے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. آج ہم سب کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ میں جمع ہیں اور ایسے منصوبے جس کا بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی سے براہ راست تعلق ہے، ان کا آج ہم نے یا تو سنگ بنیاد رکھا یا پھر ان کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئے. بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں پہ غیور، بلوچ، پشتون اور کئی دوسری برادریاں یہاں پر رہتی ہیں، اور یہ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کے ساتھ والنٹری الحاق کا اعلان کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان سب کی اس میں رضا شامل تھی. بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. لہٰذا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے یہاں کے جو چیلنجز ہیں وہ باقی صوبوں سے مختلف ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دو شہروں کے درمیان سینکڑوں میل کی مسافت ہے اور آبادیاں چھوٹی ہیں، مگر جس طرح ایک مہذب کمیونٹی کے لیے ہسپتال چاہیے، اسکول چاہیے، سڑکیں چاہیے، بجلی چاہیے، اسی حوالے سے بلوچستان کے ہر شہری کا وہ بنیادی حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان جو 4 اکائیوں پر مشتمل ہے، مل کر ہمیں جو بھی وسائل ہم مہیا کر سکیں اس صوبے کی تیز ترین ترقی اور خوشحالی کے سفر کے لیے، اس میں ہمیں قطعاً سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی بلوچستان کے لاہور شہر میں 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے، اور اس وقت کے فائنانس منسٹر وہاں پر موجود تھے. اسحاق ڈار صاحب بھی اس نشست میں موجود تھے. تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے یہ شرط لگائی کہ اگر ہمارے وسائل
جو کہ ہمیں درکار ہیں، ان وجوہات کی بنا پر اگر 100% اس میں اضافہ نہ ہوا تو ہم NFC ایوارڈ اپروو نہیں کریں گے۔ ان کی یہ ڈیمانڈ جائز تھی۔ قصہ مختصر، الحمدللہ چاروں صوبوں نے مل کر وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کی، مگر پنجاب نے جو خلا تھا، ڈیلٹا تھا، وہ پنجاب نے اپنے وسائل سے پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ میں اس وقت پنجاب کا خادم تھا، اور پنجاب اسمبلی میں نے جب بات کی تو پوری اسمبلی تالیوں سے گونج اٹھی کہ وزیر اعلیٰ آپ نے یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اور آج اس NFC ایوارڈ کو 15 سال گزر گئے ہیں، بلکہ 16 سال شروع ہے، اور 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے اپنے حصے سے ڈالا۔ آج بلوچستان کی اس ترقی کی دوڑ میں میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان شامل ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک پاکستان کے چاروں صوبے ترقی کی دوڑ میں مساوی حق نہیں رکھیں گے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے۔ تو آج یہ جو منصوبہ جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا M25، جس کو اب پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا، آج اس منصوبے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا، تو میں نے جنرل سمی FW کے جو ہیڈ ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے منسٹر جناب علیم خان صاحب اور سیکرٹری کمیونیکیشن اور چیئرمین NHA، ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 سال میں نہیں، اس کو 1 سال میں مکمل کریں، 1 سال کے اندر۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال نہیں تو 1.25 سال میں یہ منصوبہ مکمل کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کی دعائیں لیں گے، ان گھرانوں کی جن کے بچے جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں اس سڑک سے اپنا سفر کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کی یہ محنت عبادت گنی جائے گی، اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج بلوچستان میں جو دہشت گردی اور KP میں جو دہشت گردی نے سر اٹھایا پچھلے چند عرصے سے، اس کے اندر آپ اچھی طرح جانتے، اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ اس دہشت گردی میں جو ہاتھ کار فرما ہیں وہ خارجی ہاتھ جو ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہیں، جو اس دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے نہ صرف ٹریننگ مہیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب ہندوستان کی فوج کو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ زناٹے دار تھپڑ مارا کہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف، ہماری افواج کے افسر جوان، پولیس کے افسر اور جوان، رینجرز کے افسر اور جوان، عام شہری، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ یہ قربانیاں، یہ خون رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ دہشت گردی جس طرح 2018 میں مکمل طور پر اس کا صفایا ہو گیا تھا، وہ انشاءاللہ دہشت گردی بلوچستان اور KP سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ختم ہوگی۔ اور میں یہاں پر جنرل راحت نسیم اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس دلیری سے اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ ان دہشت گردوں کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی جگہ جگہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ قربانیاں، آپ کی یہ محنت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، تعلیم
किसी भी माशरे के लिए एक ऐसा रोशन चिराग है जिससे एक नहीं हजारों लाखों दिए रोशन होते हैं। और तालीम ये वो इल्म है जो कि हर तरफ इल्म का नूर फैलाता है और अंधेरों को उजालों में बदलता है। मैं समझता हूं कि तालीम के बगैर और जदीद तालीम के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए बलूचिस्तान जहां पर बहुत ही ज़हीन और फतीन बच्चे और बच्चियां हैं, हमारे इस कौम के बहादुर बच्चे और बच्चियां जो तालीम के जेवर से आरास्ता होना चाहते हैं, उनको तालीमी सहूलतें मुहैया करना हुकूमत वक्त का फ़र्ज है। इस हवाले से मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज भुट्टी साहब को और उनकी पूरी टीम को, कैबिनेट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो बड़ी मेहनत के साथ न सिर्फ तालीम, इलाज और इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे मैदानों में जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत ज़रूर अपना समर लाएगी और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान तरक्की के साथ इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, दानिश स्कूल जो हमने बनाए पंजाब में, आप यकीन करें कि वहाँ पर एचएन कॉलेज से भी बेहतरीन वहाँ पर तालीम मिलती है। वहाँ पर बेहतरीन क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, ई लाइब्रेरीज़ हैं और बच्चों के अलग-अलग हॉस्टल्स हैं। उनकी खुराक, उनकी किताबें, उनकी हर चीज़ मुफ्त है। और आज इन दानिश स्कूलों से हज़ारों बच्चे आज इंजीनियर्स बन चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं और बड़ी बड़ी डिबेट्स में अमेरिका में, यूरोप में वो हिस्सा लेते हैं कंपटीशन में। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हमने 5 दानिश स्कूलों का यहाँ पर संग बुनियाद रखा है, जिसमें डेरा बुक्टी, सिपी, किला सैफुल्ला, योब और सोबतपुर। मेरा अगर दिल चाहे तो मैं दर्जन और दानिश स्कूल यहाँ पर बनवाऊँ जनाब सरफराज भुट्टी साहब के साथ मिलकर, लेकिन वसाइल चूँकि महदूद हैं और उनकी प्रायोरिटी भी करनी होती है, इसलिए मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें इजाफ़ा करेंगे। मगर आज जब हम बात कर रहे थे तो मुझे जनाब सरफराज भुट्टी साहब ने कहा कि जनूबी बलूचिस्तान में हमें मज़ीद दानिश स्कूल फिलफौर लगाने चाहिए कि वहाँ के बच्चों को तकनीकी तालीम और उनकी ट्रेनिंग वो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हमें अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए हैं, कुदरती वसाइल। तो आज मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ कि 2 स्कूल फिलफौर हम चागी और वाशू में हम इंशाअल्लाह वहाँ पर भी उसका आगाज़ करेंगे। कच्ची कैनाल एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है और कच्ची कैनाल का बनना बलूचिस्तान की ज़रूरी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज हमने उसके ऊपर भी गुफ्तगू की कि किस तरीके से उसको हम वसाइल मुहैया करें। 40 अरब रुपए फिलफौर चाहिए कच्ची कैनाल के लिए। आज हमने मीटिंग की है, मैं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाकर इसके ऊपर मैं हम मज़ीद मुशावरत करेंगे। हमने एक प्लान बनाया, मंसूबा तैयार किया है। तो इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि कच्ची कैनाल के ऊपर हम अगले 4 हफ्तों में ठोस फैसला करके बलूचिस्तान के अवाम को उनको ये तोहफ़ा देंगे ताकि कच्ची कैनाल का यहाँ पर मुकम्मल होना बनना इंतहाई ज़रूरी है। मेरे अजीम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, लैपटॉप्स की स्कीम पिछले साल भी हमने 1 लाख लैपटॉप ज़हीन काबिल बच्चों को मेरिट पर दिए थे। इस साल भी ये स्कीम 1 लाख लैपटॉप और वो जारी और सारी है स्कीम। और बलूचिस्तान का हिस्सा मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब मैं पंजाब में था उस वक़्त भी 4 सूबों का हम हिस्सा रखते थे और उस वक़्त भी बलूचिस्तान का हिस्सा बाकी सूबों से ज़्यादा होता था। और जब हम वफाक में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है तो बलूचिस्तान का हिस्सा उसी तरीके से लैपटॉप्स हों, तालीमी वज़ाइफ हों, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड जो आज पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड बन चुका है, वज़ाइफ हों, ये लैपटॉप्स हों, बलूचिस्तान का हिस्सा आबादी के मुकाबले में 10% पाकिस्तान के बाकी सूबों के मुकाबले में ज़्यादा है।
اس لیے کہ بلوچستان کے عوام کا یہ حق ہے تعلیم لیپ ٹاپس کے ہاتھ میں ہوں۔ 6 لاکھ لیپ ٹاپس ہم نے اس پورے عرصے دورانیے میں ہم نے تقسیم کیے، جس میں میرے بڑے بھائی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے انہوں نے بھی لاکھوں لیپ ٹاپ بطور وزیر اعظم تقسیم کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ ہمارے ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھ تھمانا یہ بہت بڑی قومی خدمت ہے، کیونکہ یوتھ بلج جو ہماری جو نوجوان جو نسل کی جو شیئر ہے ہماری پاپولیشن میں وہ 60% ہے، اور جب تک کہ اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور جب تک کہ ہم اس چیلنج کو ہم ایک اپرچونٹی میں ہم کنورٹ نہیں کریں گے، ان کو جدید علوم کے ذریعے ان کو لیپ ٹاپس دے کے ان کو تعلیمی وظائف دے کے باہر کی یونیورسٹیوں میں بھجوا کر، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جب طوفانی بارشیں ہوئی تھی 2022 میں اور سیلاب آیا تھا اور بے شمار علاقے اور گاؤں کے گاؤں بالکل بہہ گئے تھے، تو اس تباہی کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا، اور بلوچستان کے لیے پھر ہم نے ورلڈ بینک سے ہم نے $400 ملین جو کہ 112 ارب روپے بنتے ہیں وہ ہم نے حاصل کیے، جس سے کہ لاکھوں گھر جو ہیں 4 لاکھ روپے فی گھر وہ بنائے جائیں گے۔ ابھی میں نے سرٹیفکیٹ دیے، کئی گھر بن چکے، امید ہے کہ اس سال 57,000 گھر جو ہیں وہ مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا فیز ہے، یہ ٹوٹل جو ہے تقریباً 98,000 ٹوٹل گھر ہیں۔ اسی طریقے سے کیش کمپنسیشن جو بھی میں نے کچھ چیک دیے، کیش کمپنسیشن دیا تو 112 ارب روپے یہ ورلڈ بینک سے۔ اسی طریقے سے جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ٹیوب ویلز ہمارے جو فارمرز ہیں، جو کسان ہیں بلوچستان کے، ان کے لیے سولر ٹیوب ویل کا جو پلان بنایا تھا 70 ارب روپے کا، اس میں وفاق نے 50 ارب روپے اس پہ ڈالے، جو کہ یہ منصوبہ مکمل ہو چکا، اور الحمدللہ وہاں کے کسان یہاں پر بہت خوشحال ہیں۔ بخدا میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ایمانداری سے یہ وسائل آپ کی قدموں میں نچھاور کیے جائیں، اور پھر حکومت بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کا اور پوری ٹیم کا یہ پر فرض بنتا ہے، جو کہ الحمدللہ وہ اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، کہ ایمانداری سے یہ وسائل بلوچستان کے عوام کے لیے لگائیں، تاکہ اس صوبے کی ترقی اور خوشحالی ہم پلہ ہو جائے پنجاب اور سندھ اور پاکستان کے باقی حصوں کے مقابلے میں۔ میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ کوئی قوم محنت اور دیانت اور خون پسینہ بہائے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ صرف محنت اور محنت وہی قوموں کو یعنی اوج سریہ تک پہنچاتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ گو کہ ماضی میں ہم نے بہت وقت ضائع کیا، لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ مل کر ہم اس ترقی کی دوڑ میں مل کر اپنی روکھی سوکھی اکٹھے کھائیں گے، خوشی اور غمی میں برابر کے شریک ہوں گے، تو پاکستان انشاءاللہ بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔